سننے والے کو میرا آداب و سلام۔ رات کی خاموشی جیسے عائشہ کے اندر اترتی گئی۔ کمرے کی مدھم روشنی میں وہ بیٹھی تھی اور اس کے ذہن میں صرف ایک سوال گونج رہا تھا، زیان آخر ہے کون؟ اگلی شام وہ کافی شاپ میں داخل ہوئی جہاں زیان پہلے سے اس کا انتظار کر رہا تھا۔ اس کی نظریں سیدھا زیان پر جا کر رک گئیں۔ ہمیں بات کرنی ہے، عائشہ نے سنجیدگی سے کہا۔ زیان نے خاموشی سے سر ہلایا۔ تم مجھ سے کچھ چھپا رہے ہو؟ عائشہ کی آواز میں ہلکی سی کپکپاہٹ تھی۔ زیان نے گہری سانس لی۔ میں تمہیں کھونا نہیں چاہتا۔ پھر سچ کیوں نہیں بتاتے؟ چند لمحے خاموشی کے گزرے، پھر زیان آہستہ آہستہ اس کے قریب آیا۔ کچھ سچ ایسے ہوتے ہیں جو سب کچھ بدل دیتے ہیں۔ عائشہ کا دل زور سے دھڑکنے لگا، اور میں تیار ہوں سب کچھ سننے کے لیے۔ زیان نے آہستہ سے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ تم میرے لیے عام نہیں ہو۔ یہ الفاظ سیدھا اس کے دل میں اتر گئے۔ وہ دونوں ایک دوسرے کے قریب تھے، خاموش مگر ایک دوسرے کو محسوس کرتے ہوئے۔ زیان نے نرمی سے اس کے ماتھے کو چھوا۔ یہ کوئی عام لمس نہیں تھا، یہ ایک احساس تھا، ایک وعدہ۔ عائشہ نے آنکھیں بند کر لیں۔ شاید یہی محبت ہے۔ لیکن سب کچھ بدل گیا۔ اچانک دروازہ زور سے کھلا۔ ایک لڑکی اندر آئی۔ اس کی نظریں سیدھا زیان پر تھیں۔ تو تم یہاں ہو؟ اچانک عائشہ چونک گئی۔ یہ کون ہے؟ وہ لڑکی آہستہ آہستہ قریب آئی اور زیان کے ساتھ کھڑی ہو گئی۔ میں وہ ہوں جسے یہ کبھی چھوڑ نہیں سکتا۔ عائشہ کے ہاتھ کانپنے لگے۔ زیان، یہ سب کیا ہے؟ زیان خاموش رہا۔ اس کی خاموشی ہی سب کچھ بتا رہی تھی۔ عائشہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ تم نے مجھ سے جھوٹ بولا؟ اسی لمحے عائشہ کے فون پر ایک اور میسج آیا۔ میں نے تمہیں پہلے ہی خبردار کر دیا تھا۔ اس کے ہاتھ کانپنے لگے اور زیان کو دیکھ رہی تھی، مگر اب سب کچھ بدل چکا تھا۔ کہانی ابھی ختم نہیں ہوئی، اصل راز ابھی باقی ہے۔ کہیں مت جاؤ، آگے کیا ہوا جاننا بہت ضروری ہے۔ اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہو تو پلیز ناول نائٹ کو سبسکرائب کریں۔ آگے کیا ہوا جاننا بہت ضروری ہے، کمنٹس کرنا نہ بھولیں۔ رکھیے اپنا بہت زیادہ خیال۔ اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔